إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. الحمدللہ آج 14 نومبر 2015 کو ہفتے کے دن قرآن کلاس نمبر 196 میں ہم انشاءاللہ تعالی سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 9 سے شروع کریں گے. پچھلی کنزیکٹیو 2 کلاسیں جو ہیں ہماری وہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 4 سے لے کر 8 تک کے کانٹیکسٹ میں ایکسکلوسیو کلاسیں تھیں. مسئلہ نمبر 127A امت بنی اسرائیل اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 2 عروج اور 2 زوال، اور پھر اسی کی کنکلوژن ہم نے کی تھی مسئلہ نمبر 127B میں، اور وہ تھا امام محمد بن عبداللہ المہدی رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ تعالی عنہ وعلیہ السلام کی خلافت سے ریلیٹڈ، جس پہ اہل سنت اور اہل تشیع کا اتفاق ہے کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ کی اولاد میں سے ایک شخص ایسا نہ پیدا ہو جائے کہ جو پوری دنیا کو انصاف سے بھر دے گا. اور اسی کانٹیکسٹ میں ہم نے بڑی ڈیٹیل سے گفتگو کی تھی اور صحیح الاسناد احادیث بھی ڈسکس کی تھی. اب یہ پورے سینیریو میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیسیکلی دعوت تو دی ہے یہودیوں کو کہ ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کے 2 کوڑے برسے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے 571 عیسوی کے اندر، اس وقت تک ان کا جو ہیکل سلیمانی تھا، ٹیمپل آف سلیمان، اس کو گرے ہوئے 500 سال ہو چکے تھے، اور ان کا جو ڈائسپورا ہے وہ 500 سال پر محیط تھا، جو کہ 1917 تک پھر چلا. پھر بعد میں کیا سازش ہوئی وہ میں نے مسئلہ نمبر 12 کے اندر ڈیٹیل سے بیان کی ہے، حیات مسیح اور نزول مسیح علیہ السلام کے اندر. بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک تو وہ اللہ تعالیٰ کے اس طرح عذاب کی گرفت میں تھے کہ وہ اپنے آبائی وطن سے بھی شہر بدر کر دیے گئے تھے، یروشلم ان سے چھین لیا گیا تھا، اور صرف ایک دیوار باقی تھی جسے دیوار گریہ کہتے ہیں، اور وہاں پر یروشلم میں ان کو جانے کی اجازت بھی نہیں تھی. اب اس کانٹیکسٹ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمت کا یہ پروانہ ہے جو آیت نمبر 8 کے اندر بیان ہوا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. عسیٰ ربکم ان یرحمکم، اب بھی تمہارا رب اس بات پر تیار ہے کہ تم پر اپنی رحمت فرمائے. یعنی آج بھی اگر تم اپنی اصلاح کر لو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت قبول کر لو تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ تم سے عذاب ٹال سکتا ہے. لیکن پریکٹیکلی ایسا ہوا نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آفر موجود تھی. عسیٰ ربکم ان یرحمکم، قریب ہے کہ اب بھی تمہارا رب تم پر رحم فرمائے. وَإِنْ عُدْتُمْ، لیکن اگر اب تم نے دوبارہ وہی فسق و فجور کی روش اختیار کی، عدنا، تو ہم بھی تمہارے ساتھ وہی سلوک کریں گے. وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا، اور جہنم کو تو ہم نے کافروں کے لیے ایک قید خانہ، ایک باڑہ تو بنا ہی رکھا ہے. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. اللهم اجرنا من النار، اللهم اجرنا من النار، اللهم اجرنا من النار. ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم.
بے شک اب یہ قرآن ہے جو کہ ایسا راستہ دکھاتا ہے جو سب سے سیدھا راستہ ہے. یعنی اگر تم نے اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا امیدوار بننا ہے تو اس قرآن کے اوپر ایمان لے آؤ جو ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے. اور میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ پورے قرآن حکیم کے اندر کسی صورت میں القرآن کا ورڈ ایز اے ورڈ قرآن اتنی دفعہ نہیں آیا جتنا اس سورہ بنی اسرائیل کے اندر آیا. ابھی دیکھیں گے آج بھی کئی دفعہ قرآن کا ورڈ بار بار ریپیٹ ہوگا. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، بے شک یہ ہے قرآن جو کہ ایسا راستہ دکھاتا ہے، اس کی طرف رہنمائی کرتا ہے جو بالکل سیدھا راستہ ہے. وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ، اور یہ بشارت دیتا ہے اہل ایمان کو، الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا، وہ ایمان والے جو کہ ایمان لانے کے بعد نیک اعمال بھی اختیار کرتے ہیں، ان کے لیے بلا شبہ بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے. اب یہ پورے قرآن کا تانا بانا اسی کے گرد گھومتا ہے کہ دنیا کی زندگی عارضی ہے، اصل زندگی آخرت کی ہے، اس کی تیاری اس دنیا میں کرنی ہے. جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے گا اور اس کے پیغمبروں کی اطاعت اختیار کرے گا اس کے لیے کامیابی ہے. آپ دیکھیں پورے قرآن حکیم میں کہیں بھی عمل کے بغیر جنت کی بشارت موجود نہیں ہے. ہمیشہ اسے مشروط کیا گیا عمل کے ساتھ، کیونکہ عمل ہی پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن ہوتی ہے کسی شخص کو جج کرنے کی کہ وہ اس کا ایمان کتنا کنوکشن والا ہے، وہ کتنا گاڈ میں بلیو کرنے والا ہے، خدا کی اطاعت کرنے والا ہے. وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اور بالکل سائملٹینیس کنٹراسٹ اس کے ساتھ، اور بے شک وہ لوگ جو کہ آخرت پر ایمان نہیں لاتے، أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. اب ایمان لانا یہ نہیں ہے کہ صرف مان لینا کہ ہم آخرت پر ایمان لاتے ہیں، پریکٹیکلی نظر بھی آنا چاہیے. یہ آپ دیکھیں گے بڑے سے بڑے بدماش کو بھی یہ بات کہتے ہیں، او جی جناب ایک داڑھی تے مرنا ہی مرنا ہے نا جی، موت تے آنی ہے، اللہ کے سامنے پیشی ہونی ہے. لیکن اس کے کرتوت دیکھیں تو دور دور تک نظر نہیں آتا کہ اس کو یہ یقین ہے کہ میری پیشی ہونی ہے. اس کے برعکس اگر دنیا جس طرح نقد ہے اس طرح آخرت بھی ادھار کی بجائے نقد ہوتی نا، اور دنیا میں فیصلہ ہوتا، تو آپ دیکھتے لوگوں کی کمٹمنٹ کا لیول کیا ہے دونوں طرف سے. ایک رخ اس کو دیکھنے کا یہ ہے کہ اگر گورنمنٹ آف پاکستان یہ اناؤنسمنٹ کر دے کہ جو شخص فجر کی نماز مسجد میں پہلی صف میں ادا کرے گا اس کو 1,00,000 روپیہ فی فجر دیا جائے گا، دوسری صف والے کو 50,000 اور تیسری والے کو 30,000، تو کیا خیال ہے کسی کی فجر چھوٹ سکتی ہے؟ میرا یہ چیلنج ہے کہ زمین و آسمان کے سارے شیاطین مل کر بھی نا کسی ایک بندے کی فجر نہیں چھڑوا سکیں گے. پھر شیطان کا زور کدھر جائے گا؟ شیطان کوئی ٹینجیبل فارم میں زور نہیں لگاتا، صرف دعوت دیتا ہے. لیکن جو دنیا اب چونکہ نقد ہے نظر آ رہی ہے، دوسری صف کے بھی ادھر بھی کوئی نہیں جائے گا کہ جی بھائی جی ادو آدھا فرق ہے، پہلی صف جیڑی ہے 1,00,000 روپیہ تو دوسری 50,000. اب آپ یہ دنیا کے اندر دیکھ لیں اگر یہ نقد آفر لگائی جائے تو لوگ کس طریقے سے، آپ دیکھیں جو لوگ کہتے ہیں یہ ٹائم نہیں ملتا جی، وہ کمٹمنٹ بھی ہوتی ہے، یہ بھی ہوتا ہے، کوشش کری دی ہے، دعا کرو توفیق ملے. توفیق اینج لبے گی جناب، اینج توفیق، 1,00,000 روپے دی مار ہے توفیق. اس کا مطلب یہ سب کچھ انسان خود کر رہا ہوتا ہے. اور بالکل اس کا آپ دوسرا رخ دیکھ لیجئے، اگر گورنمنٹ یہ اناؤنسمنٹ کرے کہ جس شخص نے فجر کی نماز چھوڑی اس کو فجر سے لے کر ظہر تک ایک ایسے بند کمرے میں بند کر دیا جائے گا 10 بائی 10 فٹ کے، جس میں صرف 1,000 کوبرا سانپ ہوں گے، 1,000 بچھو اور 1,000 کن کھجورے، دیٹس آل. اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوگا اور کچھ زیادہ نہیں ہے. فجر سے لے کے ظہر تک ایک پھیرے ہی لگنا ہے نا، یہ اکثر لوگ کہتے ہیں ایک پھیرے ہی لگنا ہے نا، پھیرے ہی ہے فجر سے ظہر تک. تو کسی کی فجر چھوٹ سکتی ہے؟ اس کو تو رات کو نیند ہی نہیں آئے گی اگر اسے یقین ہو گئی ایسا ہو جانا ہے. تو وہی بات ہے کہ دنیا جو ہے یہ نقد ہے، آخرت ادھار ہے. آخرت کے بارے میں انسان ایمبیگوٹی کا شکار ہو جاتا ہے، وہ پیشن نہیں انسان کو نصیب ہوتا، اس لیے انسان جو ہے وہ اپنی اصلاح نہیں کرتا. حالانکہ یہ بہت چھوٹی چیزیں جو میں بتا رہا ہوں، آخرت کا معاملہ تو بہت سخت ہونے والا ہے. یعنی یہ اکثر لوگ کہہ دیتے ہیں نا جناب ایک پھیرے ہی لگنا ہے. ان سے کہیں کہ اللہ کے بندو، اگر صرف اتنا عذاب کسی انسان کو دے دیا جائے نا کہ فجر کی نماز چھوڑنے پر فجر سے لے کر ظہر تک ایک موم بتی کے فلیم پہ آپ نے ہاتھ رکھنا ہے فجر سے ظہر تک، تو کوئی برداشت کر سکتا ہے؟ مجھے ایک بندے کی کال آئی کچھ عرصہ پہلے، مجھے کہنے لگا جی علی بھائی بڑی کوشش کرتا ہوں، گناہ نہیں چھوڑتے ہیں،
اور بڑی نیت بھی ہوتی ہے, کوئی طریقہ بتائیں. میں نے کہا بڑا آسان طریقہ ہے. تو ایک پرٹیکولر وہ اپنے کوئی پرسنل ان چیز ڈسکس کر رہے تھے کہ میرے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے. تو میں نے کہا بڑا آسان طریقہ ہے اس سے بچنے کا. کہتے جی کیا؟ میں نے کہا روزانہ جو ہے نا آپ 5 منٹ موم بتی کے فلیم کے اوپر نا ہاتھ رکھنے کی پریکٹس کیا کریں. موم بتی جلا لی 5 منٹ کے لیے نا, ایسے ہاتھ اوپر رکھے. کہتا جی جل جائے گا. میں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں, خیر ہے ایک پھیرا ہی لگنا ہے, پھر ٹھیک ہو جائے گا. تو میرے پاس تو یہی علاج ہے آپ کو پریکٹیکلی آخرت کا کوئی ایک, جسے کہتے ہیں نا وہ سیمولیشن یہاں پر پرفارم کرنے کا, ایک پروٹوٹائپ آخرت کا, وہ یہی بتا سکتے ہیں. پھر کافی دیر اس سے ڈسکشن ہوتی رہی, الحمدللہ اس کو اس حوالے سے سیٹسفیکشن ہوئی. بہرحال میں نے اس حوالے سے بڑی محنت کے ساتھ ایک گفتگو ریکارڈ کروا دی ہے فکر آخرت کے اعتبار سے. کافی لیکچرز ہیں لیکن ایک لیکچر میرا میں سمجھتا ہوں کہ بڑے لوگوں کے لیے اصلاح کا سبب بنا, اور اس کا بڑا پازیٹیو فیڈ بیک ہے, جو اسی سال ہم نے رمضان 1437 ہجری کے اندر 1436 ہجری کے اندر, اب 37 شروع ہو چکا ہے, رمضان کی ہماری نشست ہوئی تھی مسئلہ نمبر 120 کے نام سے, اہل ایمان کی 12 خصوصیات. اس میں سورۃ الفرقان کا آخری رکوع میں نے کور کیا تھا. اس میں میں نے یہ تمام چیزیں الحمدللہ ڈسکس کی تھیں کہ اللہ تعالیٰ کو کس طرح کا انسان مطلوب ہے. یہ دودھ پینے والے مجنو اللہ کو نہیں چاہیے, اللہ تعالیٰ کو عمل کرنے والے لوگ چاہیے. اور بالکل کلیئر کٹ آ گیا کہ جو ایمان لائے اور اس کے بعد اعمال کیے انہوں نے اچھے, ان کے لیے بڑا اجر ہے. اور جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے ہیں, مراد یہ کہ بس ایک ڈوگما لے کر, ایک ڈیلوژن لے کر چل رہے ہیں, ان کے لیے ہے بہت بڑا عذاب. اب سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 11 میں ایک اور فلسفے کے اعتبار سے بڑی اہم ترین ڈسکشن ہونے جا رہی ہے, اور وہ ہے کہ انسان کے اندر ایک جلد بازی کی عادت ہے جس کی وجہ سے انسان بسا اوقات بہت بڑی بڑی غلطیاں کر بیٹھتا ہے ود ریفرنس ٹو گاڈ, خدا کے اعتبار سے. وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ, اور انسان برائی مانگنے لگتا ہے جیسا کہ وہ بھلائی کے لیے دعا کرتا ہے. وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا, اور انسان در حقیقت بڑا جلد باز واقع ہوا ہے. یہ ظاہر اللہ کا ایکسپرٹ اوپینین ہے جس نے خدا نے انسان کو بنایا. أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ, جو سورہ الملک میں آتا ہے, کیا وہی نہ جانے گا جس نے تمہیں پیدا کیا. وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ, وہ بڑا باریک بین ہے اور خبردار ہے. اب یہاں پر یہ فلسفہ آیا کہ انسان برائی کو بھی اس طریقے سے اللہ تعالیٰ سے دعا میں مانگ رہا ہوتا ہے جیسا کہ بھلائی کی دعا کرتا ہے. اب آپ سوچیں گے یہ کون بیوقوف ہو سکتا ہے, تو اس کی 2 تشریحات بنتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ بسا اوقات انسان اللہ تعالیٰ سے اپنے ذوم میں کوئی ایسا خیر مانگ رہا ہوتا ہے جس کے اندر شر چھپا ہوا ہوتا ہے, جو سورۃ البقرہ میں آیا ہے کہ بعض اوقات کوئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن میں تم شر تصور کر رہے ہوتے ہو اور اس میں تمہارے لیے خیر ہوتا ہے, اور بعض ایسی چیزیں ہیں جن میں تم خیر تصور کر رہے ہوتے ہو اور اس میں سارا شر ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. یہ پرٹیکولرلی تو جہاد اور قتال کے کانٹیکسٹ میں ہے, لیکن یہ یونیورسل ایک لا بھی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اس کو آپ مثال سے سمجھ سکتے ہیں. مثال کے طور پر ایک شخص ہے اور وہ ملٹی نیشنل کمپنی کوئی چلا رہا ہے, اور اس نے پاکستان سے امریکہ کی رات کی کوئی فلائٹ پکڑنی ہے. اگلے دن اس کی کوئی میٹنگ ہونے والی ہے جس میٹنگ میں اس کو یہ چانس ہے کہ اسے جو ہے ملینز آف ڈالر کا کوئی ٹھیکہ ملنے والا ہے. اب وہ شخص بڑے پیشن کے ساتھ ایئرپورٹ کی طرف روانہ ہوتا ہے, ٹکٹ بھی اس نے بک کروائی ہوئی ہے, لیکن راستے میں کرنا یہ ہوتا ہے کہ ٹریفک سگنل میں پھنس جاتا ہے. اور کوئی اگر پاکستان کی آپ بات کریں کو کسی وزیر کا کوئی روٹ لگا ہوا ہوتا ہے یا کسی فوجی جرنیل کا روٹ لگا ہوتا ہے جس کی وجہ سے 1.5 گھنٹہ بعض اوقات مسافر, کئی دفعہ عورتوں کی ڈلیوریاں بھی ہو جاتی ہیں, ایسی بھی صورتحال بنتی ہے. اچھا, اور اسی دوران اس کی وہ فلائٹ مس ہو جاتی ہے. اب جب وہ جیسے ہی ایئرپورٹ پہنچے گا اور اس کو بتایا جائے گا کہ آپ کا جہاز تو اڑ چکا ہے, تو اس کی زندگی کی وہ سب سے بدترین خبر ہوگی. کیوں؟ اس کا جناب اربوں روپے کا نقصان ہو گیا. تو وہ کہے گا کہ میں نے اپنی زندگی میں اگر بری ترین خبر سنی تھی تو یہ ہے, اب اگلا جہاز تو اگلے دن جانا ہے, اب مجھے تو وہ ٹھیکہ نہیں مل سکتا. اور وہی شخص اب مایوسی کے عالم میں اپنی گاڑی میں بیٹھا ہوا اور خبریں سن رہا ہے ریڈیو کے اوپر,
اور اچانک گھر پہنچنے سے پہلے پہلے اگر اسے ریڈیو میں یہ خبر سننے کو ملتی ہے کہ جو آج اسلام آباد کے لیے فلائٹ اڑی تھی امریکہ کی وہ کریش کر گئی ہے، تو وہ کیا کہے گا؟ شکر ہے میں نہیں بیچ بیٹھے، یہی کہے نا۔ ایک خبر جو تھوڑی دیر پہلے اس کے لیے بدترین خبر تھی، تھوڑی دیر کے بعد جب اس کا اینڈ رزلٹ سامنے آیا تو اس کے لیے بہترین خبر بن گئی۔ وہی ایک خبر، وہ کہے گا شکر ہے میرا جہاز چھوٹ گیا۔ اس وقت وہ کیا کہہ رہا تھا؟ میرا جہاز کیوں چھوٹ گیا؟ تو یہ میں نے دنیا میں آپ کو ایک مثال دی، اور اس طرح کے معاملات ہو بھی جاتے ہیں۔ انسان چونکہ شارٹ سائٹ اس کی ہوتی ہے، بہت کم دوری تک وہ دیکھتا ہے، اگر وہ مستقبل کے حالات کو دیکھ لے تو بسا اوقات اسے یہ پتہ چل جائے کہ اللہ تعالیٰ نے جو میرے ساتھ یہ معاملہ کیا تھا یہ بالکل اس وقت ٹھیک کیا تھا، اگر یہ معاملہ نہ ہوا ہوتا تو میرے ساتھ یہ نہ ہوا ہوتا۔ اس کی میں مثال دیتا ہوں آپ کو۔ واصف علی واصف صاحب اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ میں ایک مسجد میں بیٹھا ہوا تھا تو میں نے ایک شخص کو، یا بھی انہوں نے پریکٹیکلی آبزرو کی ہے یہ مثال ہے، کہتے ہیں میں نے ایک شخص کو دعا کرتے ہوئے سنا، وہ بڑی ہاتھ اٹھا کے نا دعا کر رہا تھا، اے اللہ جیڑی میں 25 سال پہلے دعا کی تھی وہ واپس لے لے، میں نے جو 25 سال پہلے تجھے دعا کی تھی نا یا اللہ وہ واپس لے لے۔ کہتے کافی دیر تک وہ دعا مانگتا رہا، تو میں نے اس کو کہا کہ جب وہ فارغ ہوا میں نے کہا یار کیا 25 سال پہلے تو نے دعا کی تھی؟ اس نے کہا جی میں نے اللہ تعالیٰ سے بڑا رو رو کے ایک بیٹا مانگا تھا، بیٹیاں تھیں میری، لیکن آج وہ بیٹا میرے لیے اتنا درد سر بن گیا۔ آپ کو پتہ ہے اگر کوئی کسی کا بیٹا کوئی چرس یا فیون یا ہیروئن کے نشے میں مبتلا ہو جائے اور گھر کا سارا سامان بیچ دے تو ماں باپ کیا کہتے ہیں کہ تو چنگا سی تو مر ہی جاتا، یہی کہیں گے نا۔ ہمارے سامنے ہمارے معاشرے میں ایسی مثالیں موجود ہیں۔ تو کہتا ہے جی وہ اب ہمارے لیے مصیبت بن گیا، میں کہہ رہا ہوں یا اللہ وہ واپس لے لے، جو میں نے دعا کی تھی نا تجھ سے تو وہ اب تو واپس کر لے، یہ مجھ سے واپس لے لے۔ تو بسا اوقات جو ہے نا وہ انسان اس قسم کی دعا کر جاتا ہے جو قبول نہ ہونا ہے اس کے حق میں بہتر ہوتا ہے۔ میں مثلاً آپ کو اپنے بارے میں بتاتا ہوں، ہم نے غلاف کعبہ سے جناب لپٹ کے یہ دعا کی تھی یا اللہ ہمیں فلاں فلاں مکتبہ فکر میں ہی موت دینا، میں نام نہیں لیتا وہ بالکل پرسنل ہو جائے گا پھر معاملہ، اور شکر اللہ تعالیٰ نے قبول نہیں کی ہے، ورنہ تو سیدھا شرک کی وجہ سے دوزخ میں جا کے گرتے۔ تو میں ابھی اللہ کا بڑا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ وہ دعا نہیں قبول کی تھی غلاف کعبہ نہ لپٹ کے۔ تو مسئلہ یہ اللہ تعالیٰ کو بہتر پتہ ہوتا ہے کہ اس کے لیے کیا فیصلہ فرمانا ہے، اس لیے جب بھی دعا کریں تو وہ جنرل دعا کریں، جو بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر دعا یہی ہوا کرتی تھی، جو ہم نے اپنے گرین کارڈ صبح جو فرض نماز کے بعد کے اذکار ہیں اس میں بھی ڈالی ہوئی ہے۔ اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اے اللہ ہمیں اس دنیا میں بھی بھلائیاں عطا فرما اور آخرت کی بھلائیاں بھی عطا فرما، اور آخرت کی سب سے بڑی بھلائی کیا ہے؟ وقنا عذاب النار، ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ اللہم اجرنی من النار پڑھیں گے تو یہ سنگولر کا صیغہ ہے، اے اللہ مجھے بچا لے آگ سے، اجرنا پڑھیں گے تو ہم سب کو بچا لے، تو یہ اجتماعی دعا اس حوالے سے ہو جائے گی۔ تو بہرحال یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے وقت یہ ذہن میں رکھنا چاہیے، اے اللہ تبارک و تعالیٰ میرے لیے وہ بہتری فرما جو تیرے علم میں بہتر ہے۔ اور دعائے استخارہ بھی اگر آپ اٹھا کے دیکھ لیں، صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، مشکات میں بھی آپ کو پہلی جلد کے اندر وہ دعا مل جائے گی، اس کے بھی الفاظ یہی ہیں کہ اللہ جو تیرے علم میں میرے لیے بہتری ہے نا وہ معاملہ میرے لیے فرما دے، کیونکہ ظاہر ہم مستقبل کو فورس ہی نہیں کر سکتے، ہم تو کسی خاص حد تک ہی دیکھ سکتے ہیں چیزوں کو۔ تو اس میں یہ بھی چیز امپلائیڈ ہے کہ بسا اوقات انسان کی اگر کوئی دعا قبول نہ بھی ہونا تب بھی اس کو پھر اس حوالے سے پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ اور اس حوالے سے ایک جامعہ ترمذی میں اور مسند امام احمد میں صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں جب بھی کوئی انسان دعا کرتا ہے تو وہ 3 طرح سے خالی نہیں جاتی، یا تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو اس نے مانگا ہوتا ہے وہ اس کو دے دیا جاتا ہے، یا اس دعا کے اگینسٹ اس کی کوئی مصیبت ٹال دی جاتی ہے، اور یا پھر ان دونوں میں سے جب کچھ نہیں ہوتا تو تیسری صورت یہ ہے کہ وہ دعا اس کی سنبھال کر رکھ دی جاتی ہے، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس کے اگینسٹ اس کو نیکیاں عطا فرمائے گا۔ تو صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر تو ہم بہت دعائیں کیا کریں گے، اگر دعا قبول ہی ہوتی ہے ہر حال میں تو چلو وہ فزیکل کوئی چیز نہ بھی ملی، آخرت کا اگر اجر ملا تو ہم تو اللہ سے بہت زیادہ دعائیں مانگیں گے۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بھی بہت دعائیں قبول کرنے والا ہے، معاذ اللہ کوئی اللہ کنجوس نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوشی ہوتی ہے، اور خدا تو ایسا خدا ہے، ایسا شہنشاہ ہے کہ جس سے نہ مانگا جائے تو وہ ناراض ہوتا ہے۔ ادعونی استجب لکم، سورۃ المؤمن آیت نمبر 60، اے میرے بندے مجھ سے مانگ میں قبول کرنے والا ہوں۔
ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو لوگ مجھ سے دعا کرنے میں، اس عبادت میں تکبر کرتے ہیں، انہیں ذلیل و خوار کر کے دوزخ میں داخل کروں گا. یعنی جو دعا نہیں مانگتے اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہوتا ہے. بہرحال یہ دعا ایک علیحدہ سے ٹاپک ہے، میرا آج ٹاپک نہیں تھا. میں فی البدی گفتگو کرتا ہوں، میں نے کوئی اس طرح تیاری نہیں کی ہوتی کہ آج میں نے کیا بولنا ہے. جو اس وقت میرے پہ فزیکلی کیفیت طاری ہو رہی ہوتی ہے میں وہی بیان کر رہا ہوتا ہوں. بہرحال انٹینشنلی جو لیکچرز میں نے ریکارڈ کروائے ہیں، تو دعا کے حوالے سے بھی میرا ایک لیکچر ریکارڈ ہے، مسئلہ نمبر 82 کے نام سے، اسماء اعظم کے اوپر، کہ کون سے اسماء اعظم ہیں جن سے دعا قبول ہوتی ہے، دعا کا پروٹوکول کیا ہے، دعا کس طریقے سے مانگنی چاہیے، درود شریف اس کا پروٹوکول ہے. اس حوالے سے بڑی ڈیٹیل میں نے گفتگو کی ہے. آج محل نہیں ہے کیونکہ میں اس فلسفے پر آنا چاہتا ہوں کہ ایک تو یہ ہے کہ بعض اوقات انسان برائی مانگ رہا ہوتا ہے بڑی خوشی کے ساتھ بھلائی کے بدلے میں، وہ سمجھ رہا ہوتا ہے میں بھلائی مانگ رہا ہوں. ایک تو یہ اس کی تشریح ہے. دوسرا ہے پرٹیکولرلی جب وقت کا پیغمبر آ جاتا ہے اور اس پیغمبر کی جب دعوت ٹھکرائی جاتی ہے تو جو بہت بڑے متکبرین ہوتے ہیں نا، وہ پھر چیلنج کرتے ہیں پیغمبر کو کہ لے آؤ وہ عذاب جس کا تم ہم سے وعدہ کرتے تھے. تو یہ اس کی طرف بھی اشارہ ہے کہ انسان بڑا جلد باز ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب مانگنا شروع کر دیتا ہے. اسے یقین نہیں کہ واقعی آ جائے گا. اتنی قومیں اللہ تعالیٰ نے پہلے بھی ہلاک کی ہیں. تو ایک تشریح اس کی یہ بنتی ہے اگر ہم اسے تعویل خاص کے اعتبار سے دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور کے اعتبار سے. وَقَالَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، اور انسان جو ہے وہ جلد باز ہے. اب اگلی آیات بڑی اہم ترین آیات ہیں، اور یہ اب آیت نمبر 12 سے لے کر آن ورڈ آیت نمبر 22 تک، یہ تمام آیات میں نے مسئلہ تقدیر کے اندر بھی کور کی ہیں. اور آپ حیران ہوں گے کہ مسئلہ تقدیر پہ جو سب سے بڑا پورشن میں نے ڈسکس کیا تھا، 200 آیات ڈسکس کی تھی میں نے 4 لیکچرز میں 6.5 گھنٹے کے اندر. مسئلہ نمبر 103، 104A، 104B اور 104C، جو میں سمجھتا ہوں میری زندگی کا سب سے بڑا ایسٹ ہے، وہ 4 لیکچرز 6.5 گھنٹے. پورے قرآن کی آپ سمجھ لیں دعوت کا خلاصہ ہے. 50 کراس ریفرنسز میں 200 آیات میں نے کور کی تھی، اور وہ 10 صفحوں کے اوپر مشتمل وہ آیات تھیں، اور ہم نے یہاں پر وہ 6.5 گھنٹے میں 4 کلاسز میں وہ کور کی تھی. اب میں نے اسے ریسرچ پیپر نمبر 20 کے نام سے بھی اہل سنت پاک.com پر اپلوڈ کروا دیا ہے، تاکہ وہ ساری آیات ایک جگہ اویلیبل ہو جائیں. مسئلہ تقدیر اور انبیاء کی دنیا میں آنے کا مقصد، اور اس حوالے سے تقریباً 8 سب ٹاپکس، اور اللہ کی طرف سے رزق کی تقسیم کا مسئلہ کیا ہے، کیونکہ تقدیر وہ ہے بہت بڑا ایک ایشو ہے. تو اس حوالے سے 8 سب ٹاپکس اس کے اندر کور کیے تھے. تو ان میں یہ والے سارا پورشن میں نے ڈالا ہوا تھا. یہ بڑا اہم ترین پورشن ہے مسئلہ تقدیر کے اعتبار سے. لیکن آج میں اس کو سرسری بیان کرتا چلا جاؤں گا. جسے شوق ہو تو مسئلہ نمبر 103، 104A، B اور C، یہ 4 لیکچرز دیکھ سکتا ہے. 6.5 گھنٹے کی گفتگو. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آیَتَيْن، اور ہم نے بنایا ہے رات اور دن کو 2 قدرت کی بڑی نشانیاں. اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نشانیاں ہیں یہ رات اور دن. دیکھیں کیسا کنٹراسٹ ہے. دن کے وقت ہر چیز روشن اور رات کے وقت ہر چیز تاریک. بالکل 180 ڈگری ہے. اس مثال کے ساتھ یہ بات بیان کی جا رہی ہے. اس طرح آخرت میں بھی بالکل 180 ڈگری. اب جس کو جنت ملنی ہے اس کا معاملہ اور دوزخ آپ کو پتہ ہے دوزخ تاریک ہوگی، دوزخ میں روشنی نہیں ہوگی. وہ سیاہ آگ ہے. دنیا کی آگ تو روشن ہوتی ہے نا، وہ سیاہ آگ ہے. تو جس طرح دنیا میں دن اور رات کا فرق ہے اس طرح، لیکن دن اور رات یہاں تو کوئی فرق محسوس اس طرح نہیں ہوتا، انسان کو تکلیف تو نہیں پہنچتی، لیکن آخرت میں بہت بڑا فرق ہے. ہم نے بنایا رات اور دن کو 2 اپنی قدرت کی بڑی نشانیاں. فَمَحَوْنَا آیَةَ اللَّيْلِ، تو ہم نے رات کی نشانی کو تو تاریک بنایا. وَجَعَلْنَا آیَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً، اور دن کی نشانی کو بڑا روشن بنایا. اور مقصد کیا تھا؟ لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَبِّكُمْ، تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو، یعنی اس میں رزق کماؤ. یعنی دنیا کو ظاہر اللہ تعالیٰ نے اسباب کے ساتھ جوڑا ہے. اس میں نے بڑی ڈیٹیل سے بات کی ہے کہ اسباب کی تو نفی کی نہیں جا سکتی. اسباب اختیار کرنے ہیں اور نظر مسبب الاسباب پر رکھنی ہے. اللہ تعالیٰ نے دنیا کے معاملات کو اسباب کے ساتھ ہی جوڑا ہے. بغیر پانی کے پیاس نہیں بجھے گی کبھی بھی. اللہ تعالیٰ کبھی ایسا چاہے گا نہیں کہ ایسا ہو. وہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اس کے ساتھ ہی چیزیں جوڑی. آگ ایک دفعہ حضرت ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہوئی ہے، اس کے بعد آپ چاہے بسم اللہ پڑھ کے یا آیت الکرسی پڑھ کے آگ میں کودیں گے، آگ آپ کو جلا دے گی. کہیں اللہ نے وعدہ کیا ہی نہیں ہوا. فزیکل فینومینا آف نیچر ایکٹیو ہوں گے دنیا کے اندر. تو دنیا کو اللہ نے اسباب کے ساتھ جوڑا ہے تاکہ تم دن کے وقت میں جو ہے وہ
اللہ کا فضل تلاش کرو، فضل من ربکم، اپنے رب کا فضل. اور ایک اور مقصد ہے دن رات کے عدل بدل میں، وہ کیا ہے؟ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابِ، تاکہ تم جان لو سالوں کی تعداد اور اس کے حساب کو. ذرا دن رات دن رات دن رات، یہ 7 دفعہ پلٹا کھائیں گے تو ایک ہفتہ بنے گا، اور 30 دفعہ 29 دفعہ یا 31 دفعہ شمسی اعتبار سے ایک مہینہ، اور 365 دفعہ ہوگا تو ایک سال. تو یہ دن رات کے آنے جانے سے ہم نے حساب کرنا تمہارے لیے اس حوالے سے آسان کر دیا. وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا، اور ہم نے ہر چیز کو بڑی وضاحت کے ساتھ بیان فرما دیا. اللہ تعالیٰ نے وقت کے ساتھ ساتھ انسان کو علم دیا ہے، ایکسپلور ہو رہا ہے. یعنی جب یہ قرآن نازل ہو رہا تھا اس وقت تو کسی کو نہیں پتا تھا کہ دنیا میں ایسی جگہ بھی ہے جہاں پر 6 مہینے کا دن اور 6 مہینے کی رات ہوتی ہے، نارتھ پول پہ اور ساؤتھ پول کے اوپر. اور نہ وہاں پر اس وقت آبادی موجود تھی. اب لوگ جانا شروع ہوئے ہیں، یا وہاں پر لوگوں نے کچھ سلسلہ، ابھی بھی وہ صرف جسٹ پکنک کے لیے جاتے ہیں، وہاں پہ رہ تو کوئی نہیں سکتا. یہ بعض علاقے ہیں جہاں پر رات اور دن کافی لمبی ہوتی ہے. لیکن پیغمبروں کا جب وہاں پر پیغام پہنچا اس وقت تک اللہ تعالیٰ نے وہاں پر چیزوں کو اسٹیبلش کر دیا. میں نے پورا اس پہ لیکچر دیا ہے، مسئلہ نمبر 30، نمازوں کے اوقات اور نماز کی رکعتوں کی تعداد کے اوپر. یہ اکثر پوچھ لیتے ہیں جہاں 6 مہینے کا دن یا 6 مہینے کی رات ہے تو وہاں پر نمازوں کی ٹائمنگ کیا ہوگی؟ تو گھڑی کے اعتبار سے کریں گے. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ جب دجال آئے گا اس وقت پہلا دن پھر جو ہے جب وہ ظاہر ہوگی اس کی ساری وہ شیطنت، پہلا دن 1 سال کا ہوگا، اور دوسرا دن جو ہے وہ 1 مہینے کا ہوگا، اور تیسرا پھر 1 ہفتے کا، اور پھر نارمل دن ہوگے. تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب 1 سال کا ایک دن ہوگا، یہ صحیح مسلم میں حدیث ہے، میں نے اس لیکچر میں بھی مسئلہ نمبر 30 میں بیان کی ہے، تو ہم نمازیں کیسے 5 پڑھیں گے؟ تو آپ نے فرمایا تم اس وقت اسی اعتبار سے حساب کر لینا. اس وقت تک یعنی یہ گھڑیاں اسٹیبلش ہو چکی ہوئی ہیں الحمدللہ، تو اب کوئی مشکل نہیں ہے اس اعتبار سے. اور وہاں پر ظاہر ہے کہ لوگوں نے ٹائم ٹیبل بنائے ہوئے ہیں. یہاں سے بھی جو لوگ مطلب مسلمان وہاں پر جاتے ہیں وہ نماز اپنی ادا کرتے ہیں اسی ٹائمنگ کے اعتبار سے. دن کے وقت سورج بھی نظر آ رہا ہے تو عشاء کی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اسی ٹائم ٹیبل کے اعتبار سے. وہاں کے لوگوں نے بھی گھڑیوں کے اعتبار سے اپنا ٹائم ٹیبل سیٹ کیا ہوا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز انسان کو وقت کے ساتھ ساتھ سکھا دی ہے. اگلی آیت بڑی اہم ہے، بہت آج کے ماڈرن دور کے اعتبار سے ایک بہت بڑی ٹروتھ ریویلنگ آیت ہے یہ. وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، اور ہم نے ہر انسان کی قسمت کا جو معاملہ ہے اس کے گلے میں لٹکا دیا ہے، چپکا دیا ہے اس کے گلے میں اس کی قسمت کا معاملہ، اس کے ساتھ کیا حالات و واقعات آئیں گے. اب مسئلہ تقدیر سنیں گے تو پھر میں آپ کو اس میں کئی آیات بتائی ہیں، خصوصاً سورۃ الحدید کی ایک آیت کے تحت کہ زمین و آسمان میں کوئی تکلیف نازل ہوتی ہے یا کسی جان کے اوپر، وہ نازل ہونے سے پہلے ہی اللہ نے لوح محفوظ میں لکھ لیا. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ ہم نے اس لیے کیا تاکہ کوئی تکلیف پہنچے تو اس پر غم نہ کرو، اور کوئی بھلائی ملے تو اس پہ شیخی نہ بگاڑو. اللہ تعالیٰ نے یہ تقدیر میں معاملات کیے ہوئے ہیں. انسان کو جو بھی تکلیف پہنچتی ہے نا یہ پری پلانڈ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ورنہ تو انسان غم کھا کے مر جائے. تو خدا ہی انسان کا سب سے بڑا سہارا ہے نا. جب تکلیف آئے تو اللہ کی طرف رجوع، خوشی آئے تو اللہ کی طرف رجوع. آپ دیکھ لیں ہم تکلیف میں بھی اللہ کی طرف رجوع آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، اور خوشی کے موقع پر بھی دیکھیں عید کے موقع پر بھی اللہ کی طرف رجوع ہے، نماز رکھ دی ہوئی ہے. تو ہر انسان کے گلے میں ہم نے اس کا یہ طائرہو، یہ طائر جو عموماً لفظ عربی میں استعمال ہوتا ہے یہ نحوست کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن یہ کانٹیکسٹ کے ساتھ بنے گا کہ اس کے گلے میں ہم نے چپکا دیا ہے اس کے ساتھ جو بھی اچھے یا برے معاملات ہونے والے ہیں. واللہ عالم اب یہ کیا معاملہ ہے، جیسا کہ سورۃ العنکبوت میں آتا ہے کہ زمین پر کوئی چلنے پھرنے والا نہیں جسے ہم نے پیشانی کے بالوں سے تھام نہ رکھا ہو. اب اس وقت تو لوگ نہیں سمجھتے یہ پیشانی کے بالوں سے تھامنا کیا ہے، لیکن آج آپ دیکھیں تو وہ کہتے ہیں دماغ کا یہ جو ماتھے کے پیچھے والا پورشن ہے یہ ڈرائیونگ پورشن ہے انسان کے ساری تھاٹس کو. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اسی کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے فجور و تقوی جو ہے الہام کیا جاتا ہے ہر انسان کے اوپر. انسان کو جبلی ہدایت بھی اللہ تعالیٰ نے پیرلل میں دی ہوئی ہے. اب واللہ عالم کوئی ایک ایسا گلینڈ اللہ نے فٹ کر دیا ہو، کوئی ایسی چپ لگا دی ہوئی ہے جو ہمیں نظر نہیں آ رہی ہے، جس کے اندر یہ سب کا سب ریکارڈ موجود ہے، اور پھر اس میں سارا ریکارڈ جمع بھی ہو رہا ہے. آج سے 100 سال پہلے کوئی نہیں تھا کہہ سکتا کہ ویڈیوز میں ایک چھوٹی سی USB کے اندر، اب تو ٹیرا بائٹس کے اوپر بات ہو رہی ہے، بلکہ اب تو
بایولوجی کی فیلڈ کے اندر اس حد تک ترقی ہو رہی ہے کہ جناب ایک تھوک جو ہے نا، تھوک کے ایک تھوڑے سے پورشن کے اندر جو ہے نا کتنے ٹیرا بائٹس کا ڈیٹا سٹور کیا جا سکتا ہے. اس کے اوپر بھی تحقیق ہو رہی ہے. یو ایس بی تو ہمارے سامنے آ چکی ہے. یہ بھی میری ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے. ریکارڈ آج سے پہلے تو کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ کیسا ریکارڈنگ. اب اللہ تعالیٰ کے پاس کیا سپر کمپیوٹر ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ نے جو کمپیوٹر بنایا انسان کا دماغ، اس نے یہ چیزیں بنائی ہیں. اور جس نے اس دماغ کو بنایا ہوا ہے اس نے کس قسم کے کمپیوٹر بنا کے رکھے ہیں، کیا کیا ریکارڈ ہے وہاں پر. اور وہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ہم قیامت والے دن پھر وہ نکالیں گے. وہ اس کا جو بھی گلینڈ چپکا رکھا ہے یا جو بھی اس کا نوشتہ لٹکا رکھا ہے وہ قیامت والے دن پورا ریکارڈ وہ چپ ریموو کریں گے. سمجھ لیں یو ایس بی علیحدہ کی جائے گی، ہارڈ ڈسک ہر بندے کی علیحدہ سے. کتابًا یلقاہ منشورا، اور وہ کتاب ہے جس کو وہ اپنے سامنے کھلا ہوا پائے گا، پورا ریکارڈ. آج بھی آپ دیکھ لینا، یہ جیسے یہ ویڈیو ہے میں یو ایس بی میں دوں گا، گھر جائیں گے آپ تو وہاں بھی محمد علی مرزا صاحب آپ کو اپنے مانیٹر پہ نظر آئیں گے. کہیں انگلینڈ لے جائیں وہاں بھی نظر آئیں گے. تو یہ بھی سارا نامہ مال کھول کے جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپر کمپیوٹر میں فٹ کی جائے گی، یہ سمجھانے کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں، تو ہر شخص اپنا، یعنی اب آپ یہ سمجھ لیں یہ آئی پیڈ لوگوں نے اٹھائے ہیں، یہ آئی فون اٹھائے ہوئے ہیں، مکمل طور پہ ویڈیوز نہیں اس کے اندر آتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے وہ کتاب کھلی ہوئی سامنے پائے گا. جیسے ہی اس میں چپ فٹ کی جائے گی، اب کیا کہا جائے گا، اقرأ کتابک، آج اپنی کتاب خود پڑھ، نامہ اعمال تو نے دنیا کے اندر جو اعمال کیے تھے، کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، آج تم اپنا حساب کرنے کے لیے خود ہی کافی ہو. تم اپنی شکل دیکھ لو، اس کے اندر خود اپنا ریکارڈ ہے. واللہ ایک دن کی اگر گفتگو انسان کی ریکارڈ ہو جائے نا اعمال، میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ کے سامنے تو چھوڑ دیں، اگر ایک دن کی انسان کی اپنے اعمال کی ویڈیو ریکارڈ ہو جائے اور رات کے وقت وہ بیٹھ کے پورے دن کی اعمال کی اپنی ویڈیو دیکھے نا، وہ پریشان ہو جائے کہ جناب میں کیتا کہ کچھ ہے دیہڑی. اور یہ پوری زندگی کی ویڈیو اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہمیں حساب کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آج یہ کتاب تیرے سامنے ہے، کھلی ہوئی کتاب، اسے پڑھ، آج تو اپنا حساب کرنے کے لیے خود ہی کافی ہے. اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک یونیورسل ٹروتھ آ رہا ہے، من اہتدی فانما یہتدی لنفسہ. دیکھو جس نے بھی ہدایت کا راستہ اختیار کیا اس نے اپنے لیے ہدایت اختیار کی. گاڈ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، سب کے سب دوزخ میں چلے جائیں یا سب کے سب جنت میں چلے جائیں، اللہ تعالیٰ کو فرق نہیں ہے. ومن ضل، اور جو کوئی گمراہ ہوا، فانما یضل علیہا، تو اس کی گمراہی کا وبال بھی اسی پر ہوگا. ولا تزر وازرۃ وزر اخرى، اور کوئی بوجھ اٹھانے والی جان کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گی. یہاں تو لوگ کہہ دیتے ہیں جناب ساڑھے سلسلے مرید ہو جاؤ تو جناب اسی تو اس ٹائم تک جنت نہیں جانا جو تک تمہیں نال نہ لے جائے گی. بھائی تسی آپ جنت ہی جانا ہے کہ نہیں، پہلے تو یہ دسو نا. ہم آپ ہمارے سلسلے میں بیعت ہو جائیں، ہم تو اس وقت تک جنت میں نہیں جائیں گے جب تک اپنے سارے مریدین کو نہ لے جائیں. یہ اکثر لوگ دعویٰ کرتے ہیں، بولے اعوذ باللہ تعالیٰ، یہ دعویٰ تو صحابہ نے نہیں کبھی کیا. سیدنا و مولانا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام، جن کو 3 موقع پر جنت کی بشارت ملی. جامعہ ترمذی کھول کر دیکھ لیں. میں نے عذاب قبر والے لیکچر میں وہ حدیث بھی بتائی تھی، مسئلہ نمبر 117B کے اندر. جب کبھی کسی قبر کے اوپر کھڑے ہوتے تھے تو اتنا روتے کہ ان کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو جایا کرتی. یہ بھائی وہ بندہ ہے جسے 3 دفعہ جنت کا ٹکٹ ملا ہوا ہے، عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ وعلیہ السلام. اصحاب نے پوچھا یہ کیا؟ آخرت کا ذکر ہوتا ہے، وہ رکت نہیں تاری ہوتی، یہ قبر پر آ کر آپ کو کیا ہو جاتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی تھی کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، اور یہ بڑی مشکل منزل ہے. جس کی یہ منزل نکل گئی اس کی اگلی منزلیں آسان ہو جائیں گی، اور جو ایتھے پھنس گیا وہ آگے بھی پھنس جائے گا. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں ایک جنتی شخص کے بارے میں. تو میں پھر اس پہ یہ کہتا ہوں عقل نہ ہوئے تو موجہ ہی موجہ، عقل ہوئے تو سوچے ہی سوچا. سیدنا عثمان کو عقل تھی، ان کو پتا تھا، اس لیے وہ ہر وقت ڈرتے تھے. ہم کیا کہتے ہیں جناب، یا اللہ جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے ہے، اسی تے اپنے آپ کو صحیح کو نہیں کرنا، سانو اس طرح ہی قبول کر لے. یہی مطلب ہے، بالکل کلیئر کٹ یہی میسج دینا چاہتے ہیں کہ ہم نے تو اپنی اصلاح کو نہیں کرنی، جو کچھ بھی ہے یا اللہ اس طرح ٹوٹا پجے قبول کر لے سانو. بھائی جی ٹوٹی پجی شاید جناب آج کل دنیا دار نہیں قبول کرتے نا. اللہ تعالیٰ تو بڑا پیور ہے، اسی لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ شرک نہیں معاف کرنے والا. ایون ایسے اعمال جس میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کیا جائے وہ بھی اللہ تعالیٰ منہ پر مار دے گا. صحیح مسلم میں بڑی ڈیٹیل حدیث ہے، ایک سخی کو بلایا جائے گا، ایک شہید کو بلایا جائے گا، شہید ہوگا، اور ایک قاری کو قرآن کے، اور تینوں کو اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں یاد دلائے گا. سب کہیں گے یا اللہ ہم نے تو تیرے لیے جان بھی دے دی، دوسرا کہے گا میں تو بڑا قرآن پڑھتا تھا، تیسرا کہے گا جی میں نے اتنا کچھ دیا.
اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ تو اس لیے دیا ہے تاکہ لوگ تمہیں یہ کہیں بڑا سخی ہے اور بڑا شہید ہے اور یہ ہے، دنیا میں تمہیں اجر مل چکا ہے، میرے پاس کچھ بھی اجر تمہارے لیے نہیں ہے، اوندھا منہ کر کے دوزخ میں ڈال دیا جائے گا والعیاذ باللہ تعالی۔ تو یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے، یہ صحیح مسلم میں حدیث ہے۔ حالانکہ ریاکاری میں انسان کوئی کسی دوسری مخلوق کو اللہ کے مقابلے پر نہیں لا رہا ہوتا، مخلوق سمجھ رہا ہوتا ہے، دکھلاوے کے لیے بس کر رہا ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ صرف پیور عمل قبول کرتا ہے جو خالصتاً اس کے لیے ہو۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب کچھ اللہ کے لیے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارا کوئی جان کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گی قیامت والے دن۔ یہ جو اس طرح کی گارنٹیاں دیتے پھرتے ہیں، ہمارے ایک بھائی تھے آفس میں، ہم نے ان کو دعوت دی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا سینہ کھول دیا۔ پہلے ان کا تعلق تبلیغی جماعت کے ساتھ تھا، پھر انہوں نے کتاب و سنت کے منہج پر آئے، سنت کے مطابق نماز انہوں نے شروع کر دی جو بخاری اور مسلم میں طریقہ ہے۔ تو ان کو کچھ تبلیغی بھائی پکڑ کے ایک اجتماع میں لے گئے، وہاں پر جناب انہوں نے ایک عالم صاحب سے ملوایا جو حافظ قرآن بھی تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی آپ یہ چھوڑ دیں رفع الیدین جو آپ کرتے ہیں نا۔ انہوں نے کہا جی آپ میرے ساتھ دلیل سے بات کریں، میں نے تو خود کتابیں پڑھی ہیں، اہل سنت کی متفقہ کتابوں میں نماز کا طریقہ تو یہی لکھا ہوا ہے۔ اب انہوں نے دلیل دینے کی بجائے ان کو کہا کہ جناب آپ اگر رفع الیدین چھوڑ دیں تو میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ میں 7 بندے لے کے جانے نے نال، میں حافظ ہاں، ایک میں تمہیں بھی لے جاؤں گا۔ پتہ نہیں اس جھوٹے نے کتنے نوں گارنٹی لائی ہونی ہے اپنے فرقے کی حفاظت واسطے۔ تو اس نے کہا بھائی صاحب آپ کو کس نے گارنٹی دے دی ہے کہ آپ نے بھی جنت میں جانا ہے؟ وہ حافظ قرآن جو جس کے لیے جنت کی بشارت ہے، وہ آپ ذرا میرا مسئلہ نمبر 112A سن لیں، قرآن کے فضائل اور صحیح حافظ قرآن کے فضائل۔ وہ تے حافظ قرآن لکھ بھی ایک نہیں لبنا، اور اس قسم کے حافظ قرآن جو لوگوں کو سنت سے دور کریں گے ان کی تو پھینٹی لگنے والی بھی ہے۔ جو حافظ قرآن ساتھ کو لے کے جائے گا وہ ہے جس نے قرآن پڑھا اور قرآن کے مطابق عمل کیا، قرآن کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام جانا۔ اب نکالیں یہ جتنے شیطان حافظ قرآن ہوتے ہیں نا، دوسرے کام ہوتے ہیں، جیسے ہی مدرسے سے نکلتے ہیں ان کی آپ شیطنت دیکھ لیں۔ اور پھر عمل کرنے والے بڑے تھوڑے، عمل کہاں سے کرنا ہے؟ طوطے کی طرح رٹا ہوتا ہے، قرآن ترجمے سے پڑھا ہوگا تو قرآن کے مطابق عمل کریں گے نا۔ عمل کرنا یہ تو نہیں ہے کہ ہر سال مصلی سنا دینا، عمل تو یہ ہے کہ جو قرآن کی تعلیمات ہے، اور قرآن کی تو تعلیمات سینٹرڈ ہیں اطیع اللہ و اطیع الرسول کے اوپر، اور اطیع الرسول پر آئیں گے تو وہ آپ کو فضائل اعمال یا فضائل سنت یا آپ کو جو ہے 14 ستارے سے نہیں ملے گی، وہ تو آپ کو بخاری اور مسلم سے ملے گی، احادیث کی کتابوں سے ملے گی، نہ وہ بہشتی زیور سے ملنی ہے، نہ بار شریعت سے ملنی ہے۔ تو یہ چیز ہے۔ تو اللہ ہمارا کوئی جان کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گی، بالکل کان کھول کے سن لو۔ وما كنا معذبین حتى نبعث رسولا، اور ہم کبھی بھی کسی قوم کو عذاب نہیں دیتے جب تک کہ ان میں رسول کو مبعوث نہ کرتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا یونیورسل ٹروتھ ہے، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 15، کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کے لیے عذاب کا فیصلہ فرماتا ہے نا، تو صرف اس صورت میں جب وہاں پر پیغمبر آ چکا ہو اور اس نے حق کو بالکل واضح کر کے ان کے سامنے رکھ دیا ہو، پھر وہ حق قبول نہ کرے، پھر اللہ کی طرف سے عذاب آتا ہے، ادروائز نہیں۔ تو اس میں چیز امپلائڈ ہوئی کہ اگر کوئی ایسے لوگ دنیا میں موجود ہیں، جس طرح آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں جن تک نبیوں کی دعوت نہیں پہنچی، ان کے لیے اجمالاً صرف ایک خدا کو مان لینا کافی ہے کہ یہ کائنات کسی نے بنائی ہے، اور یہ کنسیپٹ ہوتا ہے جب تک اسے کوئی پولوٹیڈ نہ کرے تو خالص توحید ہوتی ہے انسان کے اندر، تو پھر ان کے لیے باقی معاملات کو ماننا ضروری نہیں ہے۔ یہ مسئلہ بھی میں نے مسئلہ تقدیر کے اندر 104ABC کے اندر ڈسکس کیا۔ البتہ جس کے اوپر حق واضح ہو جائے پھر اس کا معاملہ کچھ اور ہے، لیکن یہ ہم نہیں ڈیفائن کریں گے کہ اس پہ حق واضح ہو گیا، اس پہ نہیں ہوا، ورنہ پہلے تو اپنے مولویوں سے تسی حق واضح کرو نا۔ یعنی یہاں آپ لسٹ آؤٹ کرنا شروع کر دیں تو ہم اپنے علماء کی لسٹ بنانا شروع کر دیں، آپ بریلویوں سے پوچھیں گے وہ کہیں گے جی ہمارے علاوہ ساروں کے علماء بھی گمراہ ہیں اور دوزخی ہیں اور پبلک بھی دوزخی ہے، دیوبندی کہیں گے ہمارے علاوہ سارے دوزخی ہیں، اہل حدیث کہیں گے ہمارے علاوہ سارے دوزخی ہیں، اہل تشیع کہیں گے ہمارے علاوہ سارے دوزخی ہیں۔ تو کافروں کی دعوت دینی چاہیے، پہلے اپنے مسلمانوں سے مسلمان کر لو، ظاہر ہے ایک دوسرے کو دوست کی سمجھتے ہیں۔ جب وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جنت میں صرف ہم نہیں جانا ہے، ہمارے گروہ نہیں جانا ہے، تو پیچھے کر رہے۔ میں نے خود آج سے کچھ سال پہلے اسلام آباد میں دیوبند مکتبہ فکر کے ایک بہت بڑے مناظر ہیں الیاس گھمن صاحب، ان کو میں نے خود اپنے کانوں سے سنا، اور کم از کم 300-400 کے مجمع میں
انہوں نے کہا جی جنت میں صرف دیوبندی جائیں گے اور کسی نے جنت میں نہیں جانا. اے میرے کو تسی لکھا لو آج, اے سن لو جناب. یعنی اس سے پوچھو کہ ایک مدرسہ جو 1867 میں بنا ہے, اس سے پہلے دنیا میں کوئی مسلمان دیوبندی ہے ہی نہیں تھا. 1867 انگریزوں کے دور کے اندر, اور اس سے دیوبند کا ورڈ چلا. 1896 میں بریلی میں مدرسہ بنا منظور الاسلام, اس سے بریلوی کا لفظ چلنا شروع ہوا. یہ لفظ جو انگریزوں کے دور کے اندر سٹارٹ ہوئے, ان کو آپ نے اب اس لیول تک پہنچا دیا کہ اب آپ ان لفظوں کے اوپر جنت کی, اس کا مطلب ہے کہ بھی 1867 سے پہلے جتنے مسلمان ہیں وہ نہ دیوبندی تھے نہ بریلوی تھے, وہ ان چیزوں میں نہیں بٹے ہوئے تھے, تو وہ تو پھر سارے دوزگی ہیں, تو ان کو تو جنت کی ٹکٹ نہیں مل سکتا نا, ٹکٹ تو انہوں نے دینا ہے. یہ ہم لوگوں کا حال ہے. ویسے جو ہے نا ٹی وی پہ آ کے بڑی پازیٹیو باتیں کرتے ہیں کہ جی تمام مکاتب فکر کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے, لیکن انہی لوگوں کو اپنے ممبروں پر آپ جمعے کے خطبوں میں دیکھیں, اسی غلیظ زبان یہ استعمال کرتے ہیں اپنی مجلسوں کے اندر کہ بندہ الامان والحفیظ والی بات ہے. اور مجھے وہ غامدی صاحب کی بات بڑی پسند آئی, جو انہوں نے ایک ٹاک شو میں بات کی تھی. کسی نے ان سے پوچھا کہ یہ دہشت گردی اور یہ باقی ایشوز جو فرقہ وارانہ یہاں فسادات پاکستان کے اندر ہوتے ہیں, اس کا حل کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ صرف حل یہ ہے کہ یہ جتنے مکاتب فکر کے مولوی جو باتیں ٹی وی میں آگے کرتے ہیں نا, یہ جمعوں کے خطبوں میں شروع کر جائیں. بالکل صحیح بات. ٹی وی پہ تو نہیں کریں گے ایسی بات آ کے, وہ تو ظاہر ہے وہ لبادہ اوڑا ہوتا ہے نا, سب نے ایک غلاف اوڑا ہوتا ہے. ٹی وی میں آگے کہہ رہے ہوں گے نہیں 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 جناب, ہم تو جناب کوئی صحابہ کرام کے بارے میں بات نہیں, وہ مسلمان ہی جو صحابہ کے بارے بولے, لیکن تسی مجلسیں ہی دیکھو گے تو بکواس کریں گے. ٹھیک ہے جی, ٹی وی میں آگے کچھ اور بات کریں گے, اور اپنی مجلسوں میں, اپنی میٹنگز میں, اپنے جمعوں کے خطبوں میں, اپنے جلسوں میں, اجتماعات میں اور باتیں کریں گے. اور اس معاملے میں سارے ننگے ہیں. میں یہ کسی ایک مکتبہ فکر کی بات نہیں کر رہا, بریلوی ہوں, دیوبندی ہوں, اہل حدیث ہوں, اہل تشیع ہوں, سب کا یہی معاملہ ہے. اپنی مجلسوں میں کچھ اور ہیں اور باہر نکل کے کچھ اور ہیں. تو دوغلی پالیسی سے کلی اجتناب ہونا چاہیے. بہرحال یہ ہم فیصلہ نہیں کریں گے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس وقت تک عذاب نہیں بھیجتا جب تک کہ نبی مبعوث نہ کرے, یہ اللہ کا قانون ہے. ایسے لوگوں کو ہم کہتے ہیں اہل فطرت. یہ فطرت ایک لفظ ہوتا ہے فا توئیں, جسے اردو میں کہتے ہیں عربی میں تو, را تا. فطرت کہتے ہیں نیچر کو, یہ وہ لفظ نہیں ہے. فطرت کہتے ہیں ایسا پیریڈ جس کے اندر کوئی پیغمبر نہ آئے. وہ پیریڈ آج بھی ہو سکتا ہے کہ جس تک کوئی پیغمبر کی دعوت نہ پہنچی ہو, ان کو کہتے ہیں اہل فطرت. فا تے دو نقطوں والی, را تا. اہل فطرت جن تک نبیوں کی دعوت نہ پہنچی ہو ان کو کہتے ہیں اہل فطرت. اہل فطرت جو ہوتے ہیں ان کا معاملہ یہ نہیں ہوگا, ان پر اللہ کا عذاب نہیں آئے گا. ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے, ان کے اوپر کوئی عذاب کی کوئی مہر نہیں لگا سکتا, اور نہ ان کو کوئی کافر ڈکلیئر کر سکتا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیصلہ کرنا ہے. اور اسی کانٹیکسٹ میں نے بات کی تھی کہ اہل فطرت ہی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین بھی داخل ہیں. اور میں نے پورا لیکچر ریکارڈ کروایا, مسئلہ نمبر 98, والدین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان سے متعلق, کہ بھئی ان تک تو یہ دعوت پہنچی نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو والدین تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی, کیا آپ کی پیدائش سے پہلے آپ کے والد دنیا سے تشریف لے جا چکے تھے, اور 6 سال کی عمر میں آپ کی والدہ. وہ اہل فطرت ہیں, ان تک دعوت نہیں پہنچی, ان کو اسی معاملے میں جج کیا جائے گا. ہم نے نہیں جج کرنا, وہ اللہ تعالیٰ نے جج کرنا ہے. تو اہل فطرت کے معاملے کے اوپر کوئی اس قسم کا کفر کا فتویٰ کوئی لگانے کی اجازت نہیں ہے. اور اس میں بھی میں نے یہ آیت کوٹ کی تھی, وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا, ہم کبھی بھی عذاب نہیں دیتے جب تک کہ نبی کو مبعوث نہ کر دیں. اب ایک اور بڑی اہم ترین بات اور بڑی فلسفے کی بات آنے لگی ہے. اللہ تعالیٰ کے عذاب کا فیصلہ کس وقت ہوتا ہے وہ آپ آج دیکھ سکتے ہیں, آج کے دور کے اندر بھی. وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً, اور جب کبھی ہم یہ ارادہ کرتے ہیں کہ کسی بستی کو ہلاک کر دیں, تباہ و برباد کر دیں, امرنا مترفیہا, تو ہم نبیوں کے ذریعے وہاں کے جو امراء ہوتے ہیں, جو امیر طبقے کے لوگ ہوتے ہیں, جو انٹیلیجنشیا ہوتا ہے, جو ایلیٹ کلاس ہوتی ہے, ان کو سب سے پہلے دعوت پہنچاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا مکے کے سرداروں کو دعوت دی, کیونکہ ایک سردار بدلتا ہے تو پیچھے پوری قوم بدلتی ہے. مدینے میں آپ دیکھیں نا, سعد ابن معاذ اوس کے سردار تھے, ایک سعد نے کیا اسلام قبول کیا پورے قبیلے نے, وہ چلے گئے, انہوں نے بھوک ہڑتال کر دی اپنے قبیلے میں. ان کا میں نے کھانا نہیں کھانا. انہوں نے کہا کیا ہوا ہے جناب سردار جی,
انہوں نے کہا بھائی جی مینوں تے حق پتہ چل گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہی پیغمبر ہیں جن کے بارے میں ہمیں یہودی ٹریٹ کرتے تھے کہ جب وہ آخری نبی آئے گا تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ دین کا غلبہ کرے گا اور عرب میں پوری ایک امپائر قائم ہو جائے گی. یہودی تو اسلام قبول نہیں کر رہے لیکن میں نے آج اسلام قبول کر لیا اور میں اس وقت تک کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک کہ تم سب لوگ کلمہ نہ پڑھ لو. پورا قبیلہ ان کی محبت میں مسلمان ہو گیا. سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ اس کی موت پر اللہ کا عرش بھی ہل گیا تھا. ٹھیک ہے. اور یہ غزوہ خندق کے موقع پر انہیں تیر لگا تھا, صحیح بخاری میں آتا ہے, اور تیر لگا گھٹنے میں لگا, کوئی ڈیتھ والا تیر نہیں تھا, وہ ٹھیک بھی ہو گئے, زخم کیورنگ کے قریب تھا. تو انہوں نے کہا اے اللہ اگر اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قریش حملہ نہیں کریں گے اور آپ کا گولڈن پیریڈ سٹارٹ ہو چکا ہے تو میں نے تو یہ زندگی مانگی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع کے لیے, اب اگر حضور کا یہ گولڈن پیریڈ شروع ہو چکا ہے اور اب مسلمانوں کو غلبہ ہی ہوگا تو میرا یہ زخم کھول دے اور اس کے ذریعے مجھے شہادت کی دولت سے سرفراز فرما. ان کا زخم کھل گیا اور اسی سے وہ شہید ہو گئے غزوہ خندق. اور واقعی اس کے بعد اسلام کا گراف اوپر ہی کیا ہے, صلح حدیبیہ میں تو انہوں نے دب کے صلح بھی کر لی کافروں نے, ورنہ اس سے پہلے تو مسلمانوں کو کوئی آئیڈینٹی سمجھتے ہی نہیں تھے. اس سے اگلے سال پھر غزوہ خیبر ہو گیا 7 ہجری میں, 8 ہجری میں فتح مکہ ہو گیا, 9 ہجری میں غزوہ تبوک, اور 8 ہجری کے مڈ کے اندر ہی جا کر غزوہ حنین بھی ہوا اور انٹرنیشنل لیول پہ مسلمانوں کی دھاک بیٹھ گئی. تو وہ ایک سردار ہی تھے سعد ابن معاذ, ان کی وجہ سے حق قبول کر لیا ان کی قوم نے. سعد ابن عبادہ ایک خزرج کے سردار تھے, ان کی وجہ سے ان کی قوم نے اسلام قبول کر لیا. 155 اصحاب صفا کا کھانا سعد ابن عبادہ کے گھر سے جایا کرتا تھا. دیکھ لیں آپ, وہ اس طرح اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے تھے. وہ خزرج کے سردار تھے. اوس اور خزرج یہ 2 قبائل مشرکین عرب کے جو کہ بنو اسماعیل میں سے تھے, انہوں نے اسلام قبول کیا اور انہوں نے بھی رومن امپائر گرائی ہے, انہوں نے پرشین امپائر گرائی ہے. یہ بڑی جنگجو قومیں تھی. یہ جب کافر تھے اس وقت بھی یہ یہودیوں کو بھی شکست دیا کرتے تھے, اور یہودی اس وقت کہتے تھے کہ ابھی تو تم ہمیں مارتے ہو, جب آخری نبی آئیں گے نا ان کے ساتھ ہم مل کے تمہیں پھر ماریں گے, ان کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکے گا. لیکن ان منحوسوں کو اسلام کی دولت نہیں ملی, ان یہودیوں کو, اور یہ کان لگا کے سنتے تھے. تو انہوں نے کہا اس سے پہلے کہ یہودی مان لیں تم لے آؤ ایمان, ان کو ایمان کی دولت مل گئی. یہ انڈائریکٹ دولت جو ہے وہ ان کے حصے میں آ گئی. اس لیے میں کہتا ہوں دعوت کبھی ضائع نہیں جاتی ہے. آپ دیکھیں قرآن کا اکثر حصہ جو ہے یہودیوں کو ایڈریس کر رہا ہے, خصوصاً مدنی دور کا, لیکن یہودیوں نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی نہ حق قبول کیا نہ آج قبول کیا, لیکن اس کی وجہ سے ہدایت مل گئی. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت ظاہر ہوتی ہے, جیسے ہدایت دینی ہے, اور جو طالب ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے ہم ان کے لیے اپنی راہیں کھولیں گے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم امراء تک پھر دعوت پہنچاتے ہیں نبیوں کے ذریعے, ففسقوا فیہا, اور پھر جب وہ فسق و فجور شروع کر دیتے ہیں, یعنی انٹیلیجنشیا جن کو کوئی دولت کی ریل پیل ہوتی ہے ان کو تو کوئی مجبوری نہیں ہے, اور وہ لوگ اگر ان تمام نعمتوں کے باوجود نبیوں کی دعوت قبول نہ کریں پھر اللہ کا عذاب آتا ہے. غریبوں کی وجہ سے نہیں, امیروں کی وجہ سے آتا ہے. غریبوں کی عیاشیوں کی وجہ سے عذاب نہیں آتا, امیروں کی عیاشیوں کی وجہ سے عذاب آتا ہے. فحق علیہ القول, پھر اللہ تعالیٰ کا ان پر قول ثبت ہو جاتا ہے. فدمرناہ تدمیرا, پھر ایسی بستی کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیتے ہیں. وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نوح, اور کئی ہم نے بستیاں ہلاک کر دیں نوح علیہ السلام کے بعد. کتنی قومیں, قوم عاد کو ہلاک کیا, قوم سمود کو, فرعونیوں کو. وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا, اور تمہارا رب کافی ہے اپنے بندوں کے گناہوں کے اعتبار سے ان کی خبر رکھنے والا اور ان کو دیکھنے والا. یعنی فرشتے نہ بھی نوٹ کریں نامہ مال, اللہ تعالیٰ خود دیکھ رہا ہے. من کان یرید العاجلہ, جو کوئی بھی دنیا میں العاجلہ یعنی اجرت پسندی کو پسند کرے گا, اس کے لیے کوشش کرے گا کہ مجھے سب کچھ دنیا میں مل جائے. دنیا کی عاجلہ جو ہے قرآن کی میتھالوجی میں دنیا کو کہا جاتا ہے. جو دنیا کی زندگی کا طلبگار ہوگا عجلنا لہ فیہا ما نشاء, تو ہم اسے اس دنیا میں سے دے دیں گے جتنا چاہیں گے. ضروری نہیں ہے کہ وہ اب کوشش کر رہا ہے تو اس کو اتنا ہی مل جائے. کتنے لوگ ہیں جو مال کمانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن وہ نیچے نیچے جاتے ہیں, اور بعض لوگوں کے لیے ایسا رزق کھلا, یہ ضروری نہیں ہے کہ ملے گا. بہرحال جنرل قاعدہ یہ ہے کہ جس نے دنیا کی کوشش کی ہم اسے دنیا دیں گے, لیکن اپنی مرضی سے, اس کی مرضی سے نہیں, ورنہ تو ہر شخص ہی کروڑ پتی بل گیٹ بننے کی کوشش کرے گا. لمن نرید, جس کے لیے چاہیں گے. ثم جعلنا لہ جہنم, پھر بنا دیں گے ان کے لیے ٹھکانہ جہنم. یصلاھا مذموما مدحورا, اور اس میں وہ ڈال دیا جائے گا مذمت زدہ کیا ہوا, راندہ درگاہ.
یعنی وہ صرف دنیا کی زندگی کا طالب ہوگا، اس کے ساتھ تو یہ معاملہ ہوگا۔ اب اس کے ساتھ سائملٹینیس کنٹراسٹ، وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ، اور جس نے ارادہ کر لیا، جس نے یہ فیصلہ کر دیا کہ میں نے تو اللہ سے آخرت لینی ہے، اور صرف فیصلہ نہیں ہے، نہ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، اور آخرت کو حاصل کرنے کے لیے وہ کوشش کی جیسا کہ کوشش کرنے کا حق ہے، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور وہ مومن بھی ہوا، یعنی ایمان اس کا ہوا، نیک اعمال اس نے کیے۔ یہ نہیں ہے کہ ایک بندے نے ایمان ہی نہیں لایا اور اس کے نیک اعمال وہ بھی ایکسیپٹیبل نہیں، اور صرف ایمان والا بھی ایکسیپٹیبل نہیں، دونوں چیزیں ساتھ ساتھ۔ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، تو ایسوں کی کوشش اللہ تعالیٰ کے حضور قابل قبول ہوگی، اللہ تعالیٰ ایسوں کی کوشش کا قدردان ہے۔ اور آپ دیکھ لیں سورۃ الاعلیٰ کے اندر بھی واضح اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، انسانیت کا مرض بتایا ہے، کیا ہے ایک جملے کے اندر، بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم دنیا کی زندگی کی طلب میں رہتے ہو، والآخرۃ خیر وابقی، جبکہ آخرت بہتر بھی ہے اور ہمیشہ رہنے والی بھی ہے۔ ان ھذا لفی الصحف الاولی، بس یہی ایک کانٹے کی بات تھی جو اگلی تمام الہامی کتابوں میں تھی، ان صحائف میں، صحف ابراہیم و موسیٰ، چاہے وہ ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے ہوں یا موسیٰ علیہ السلام کے صحیفے ہوں، ایک کانٹے کی بات کیا تھی؟ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی۔ اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ تو یہاں پر بھی آیا کہ جو دنیا کی زندگی کا صرف طلبگار ہوگا، صرف دنیا کا، آپ دونوں مانگیں، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اور یہ صرف جو آخرت مانگنا یہ بھی غلط ہے، دونوں پیرلل میں ہے۔ وہ صحیح مسلم کی حدیث میں نے مسئلہ تقدیر والے لیکچر میں بتائی ہے، ایک صحابی اتنے بیمار ہوئے کہ وہ بالکل ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تیمارداری کے لیے گئے، آپ نے فوراً آبزرو کیا، آپ نے کہا تو اللہ سے کیا مانگتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ سے ایک ہی دعا مانگتا ہوں، اے اللہ جو تو نے مجھے آخرت میں عذاب دینا ہے دنیا میں دے لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، اللہ کا عذاب کون برداشت کر سکتے ہیں، تو یہ اللہ سے کیا دعا مانگتا رہے، اور تجھے تو چاہیے تھا تو دعا کرتا اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہ مجھے کوئی اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں کمی ہے؟ تو نے کہا تھا اللہ مجھے دنیا بھی بہتر کر اور آخرت بھی بہتر کر، اور آخرت میں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ یہ دعا صرف آپ نے بتائی، کوئی دعا ہی نہیں دی اسے، اس نے دعا مانگی، صحابہ کہتے ہیں کچھ دنوں بعد وہ اس طرح ہو گیا جیسے مردہ زندہ ہو جاتا ہے، بالکل اس کی صحت واپس آ گئی، جو ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکا تھا۔ یہ صحیح مسلم حدیث ہے، میں نے مسئلہ تقدیر میں بھی یہ بتائی ہے کہ اسباب کے ساتھ اللہ نے دنیا کو جوڑا ہے، اور فنیٹکس نہ بنے، تقوی کا ہیضہ بھی نہ کسی کو ہو جائے اس معاملے میں کہ وہ ایک ایکسٹریم کے اوپر چلا جائے، دنیا بھی مانگنی ہے اور آخرت بھی۔ کلن نمد ہؤلاء وہؤلاء من عطاء ربک، ہر ایک کی ہم امداد فرما دیتے ہیں، دنیا کی زندگی میں اسے عطا کر دیتے ہیں، چاہے وہ یہ گروہ ہو جنتیوں والا، چاہے وہ دوستیوں والا ہو، دنیا میں ہم دونوں کو دیں گے، تیرے رب کی عطا ان کو آ کر رہے گی۔ وما کان عطاء ربک محظورا، اور تیرے رب کی جو عطا ہے اس پر کوئی بندش نہیں ہے کسی کی، ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کہ جی اب کافر چکے میرے نافرمان ہے میں ان کو روٹی نہیں دینی، نہیں، دنیا میں ریسورسز دے گا، آخرت میں پھر چمڑی اترے گی۔ وہ کہہ دیا دنیا میں جو نہ حق کسی کا مال ہڑپ کر رہے ہیں وہ دوزخ کی آگ اپنے پیٹوں میں بھر رہے ہیں، دنیا میں نہیں وہ جلائے گی، دنیا میں آپ انگارہ زبان پہ رکھیں نا زبان جل جائے گی، حرام مال کھانے سے زبان نہیں چلتی، جھوٹ بولنے سے پیٹ میں درد نہیں ہوگا، آپ کو کبھی بھی نہیں ہوگا، ہاں لکڑی کھا لے تو پیٹ میں درد شروع ہو جائے گا۔ دنیا میں فزیکل لاز ہے، آخرت میں مورل لاز بھی ایکٹیو ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ماتا دنیا میں ہم سب کو مال دیں گے، چاہے وہ کافر ہو مسلمان ہو، ظاہر دنیا میں اللہ تعالیٰ نے مزدور، یہ سارے مزدور ہی ہیں نا، مزدوری کر رہے ہیں، کوئی آخرت کمانے کے لیے مزدوری کر رہا ہے، کوئی آخرت برباد کرنے کے لیے، دنیا میں ہم سب کو دیں گے، تیرے رب کی عطا میں کسی کی بندش نہیں ہے۔ اس حوالے سے انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض، ذرا دیکھو تو صحیح کہ ہم نے بعض کو بعض پر کیسی فضیلت دی ہے۔ دنیا میں بھی تم دیکھ لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو ایک نعمت دی تو کسی کو دوسری دی، دنیا میں بھی بڑے درجوں کا فرق ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہو سکتا ہے یہ فرق دنیا تک ہی ہو۔ دنیا میں ایک لاوارث شخص جس کی فٹ پاتھ کے اوپر موت ہوئی اور وہ اللہ کا تابع فرمان تھا، آخرت میں اللہ کے ہاں اس کو کس طرح کے ریزیڈینشل گارڈنز ملنے والے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ اور دنیا میں ایک بہت بڑا بادشاہ تھا
اس کو چاہے نرم بسترے کے اوپر موت آئی لیکن اس کے ساتھ آخرت میں کیا ہونے والا ہے. تو اللہ ہمارا ہے کہ دنیا میں یہ جو فرق ہے نا, اس فرق کو ذہن میں رکھو. وہ اللہ جس نے دنیا میں فرق رکھے آخرت میں بھی رکھے ہوئے ہیں. آخرت صاحب کی برابر نہیں ہونی ہے اللہ کے فرما برداروں اور نافرمانوں کی. انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض, تم ذرا دیکھا تو کرو کہ ہم نے بعض کو بعض پہ کیسی فضیلت دی ہوئی ہے. وللآخرۃ اکبر درجات, جبکہ آخرت درجات کے اعتبار سے سب سے بڑی ہے, اس کے لیے کوشش کرو. وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا, اور فضیلت کے اعتبار سے بھی وہ سب سے بڑی چیز ہے آخرت. سب سے بڑی چیز وہ آخرت ہے, اس کے لیے کوشش کرو. دنیا میں نقصان ہو بھی جائے تو اس کی پرواہ نہ کرو. اور کانٹے کی بات پہ کنکلوڈ کیا. آگے انشاءاللہ 10 کمانڈمنٹ شروع ہو جائیں گی, وہ اگلی دفعہ ہم کور کریں گے. لا تجعل مع اللہ الہا آخر, دیکھنا اللہ کے ساتھ کسی اور کو الہ نہ ٹھہرا لینا. توحید, اس کے بارے میں بہت سینسٹیوٹی ہے. اللہ کے ساتھ کسی کو اور الہ نہ ٹھہرا لینا. فتقعد مذموما محذولا, ورنہ تم مذمت زدہ اور بے یار و مددگار ہو جاؤ گے. اگر تم نے شرک کر دیا پھر یہ بھول جاؤ کہ تمہاری کسی حوالے سے خلاصی ہونے والی ہے, کیونکہ شرک از دا موسٹ سینسٹیو ایشو ان دا سائٹ آف اللہ. اللہ کے حضور سب سے حساس معاملہ شرک کا ہے. اس لیے کیٹاگوریکل قرآن حکیم میں 2 دفعہ یہ آیت آئی ہے. سورہ نساء آیت نمبر 116 اور 48 نمبر آیت, ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ, بے شک اللہ تعالیٰ اس گناہ کو کبھی معاف نہیں کرے گا کہ اللہ کے ساتھ کسی نے کسی قسم کا شرک کیا. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن یشاء, اس کے علاوہ جتنے گناہ ہیں جس کے لیے معاف کر دے وہ اس کی مرضی ہے. شرک نہیں اس نے معاف کرنا. چاہے کوئی کتنا بڑا کوئی عاشق رسول ہے اپنے زون میں, محب رسول ہے, اس کا عشق کام نہیں آنا. اور چاہے وہ کتنا بڑا صحابہ کا عاشق ہے اور کتنا بڑا اہل بیت کا عاشق ہے, اگر وہ شرک کر رہا ہے نا, نہ اس کی اہل بیت کی محبت اس کو کام آئے گی, نہ صحابہ کی محبت کام آئے گی, نہ نبی کی محبت کام آئے گی, نہ اللہ کی محبت کام آئے گی اگر شرک کیا ہوا. شرک از دا موسٹ سینسٹیو ایشو ان دا سائٹ آف اللہ. سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 72 میں ہے, کیٹاگوریکل مینشن ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ریفرنس سے ان کا خطبہ, انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار, بے شک جس نے اللہ کے ساتھ کوئی شرک کیا کسی قسم کا, اس پر اللہ نے جنت حرام کر دی ہے اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہاں اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. اور اس کو تو ایکسپلور کیا ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے, صحیح بخاری میں کتاب الدعوات چیپٹر میں, صحیح مسلم میں کتاب الایمان چیپٹر میں, کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو کوئی نہ کوئی مقبول دعا دی تھی جو اس نے اس دنیا میں کر لی, اور میں نے اپنی دعا سنبھال کر رکھی ہے اپنی امت کے لیے. میں اپنی دعا سے قیامت والے دن اللہ کے حضور اپنی امت کی شفاعت کروں گا, اور میری اس دعا سے میرے ہر امتی کو نفع پہنچے گا سوائے اس شخص کے جس نے دنیا میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا ہوا. شرک از دا موسٹ سینسٹیو ایشو ان دا سائٹ آف اللہ. اللہ کے حضور سب سے زیادہ حساس معاملہ شرک کا ہے. اس لیے بھائیوں میں نے بڑی محنت کر کے 2 لیکچرز ریکارڈ کروائے ہیں اس حوالے سے. مسئلہ نمبر 3, دعا صرف اللہ ہی سے, تقریباً 1.25 گھنٹے کی گفتگو ہے, اور اس پہ میرا 8 پیجز کا ریسرچ پیپر بھی ہے, دعا صرف اللہ ہی سے. ریسرچ پیپر نمبر 3 اہل سنت پاک .com پر ریسرچ پیپر بھی 3 نمبر ہے اور لیکچر بھی 3 نمبر ہے. اور اسی کی ایکسٹینشن ہے مسئلہ نمبر 43, وسیلہ اور توسل کے صحیح احکام و مسائل. بعض لوگ وسیلے اور توسل کے چکر میں, شرک کرنے کے چکر میں پڑ جاتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں جی وہ دیندہ تو پیچھے دے اللہ ہی ہے نا. آپ انداز لگائیں کیسی مت ماری ہوئی ہے لوگوں کی. لوگوں کے نا کہتے ہیں جی ساڑی نیت ہے پیچھے اللہ, اللہ پیچھے کیوں پہ کر دے اللہ نو. اچھا, اگر آپ بات کریں کہ یار آپ اپنے بزرگوں کو چھوڑیں, آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں, وہ کہتے ہیں جی اسی جو اپنے بزرگاں دی امامہ دی پیروی کر رہے ہیں, پیچھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے, نبی بھی پیچھے اللہ بھی پیچھے. دیکھ لو دعا کرو تو پیچھے کہہ رہ گیا تھوڑے پیچھے کچھ بھی نہ بچا, اللہ نو بھی پیچھے کہنا نہیں. یہ اصل پیچھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت ہی ہوتی ہے نا, پیچھے اتو ہی چل رہا ہے کام. بھائی جی تو چلے اتو لو نا تسی, اگر اتو ہی ٹریا ہوا ہے کام, کہتے ہیں جی وہ ایک ہی جو ہے نا وہ ایک ہی سمندر سے یہ ساری نہریں ایک ہی ڈیم سے نکلی ہیں. بھائی جی اگر ایک ڈیم تو نہریں نکلی ہیں تو ایک کھٹی ہے, ایک مٹھی, ایک کوڑی ہے. ایک اگر ڈیم سے نہریں نکلی ہیں تو چاروں کا ذائقہ تو ایک ہونا چاہیے نا. ایک کہتا ہے جو امام کے پیچھے فاتحہ پڑھے اس کے منہ میں آگ کا انگارہ رکھ دو, اور دوسرا کہتا ہے جو فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز ہی نہیں ہوتی. امام شافعی یہ کہتے ہیں, اور امام حنیفہ کی طرف یہ منسوب کیا ہوا ہے.
زمین آسمان کا فرق ہے. ایک فاتحہ پڑھنے والے کو کہہ رہا ہے اس کے منہ پہ انگارہ رکھو, اور دوسرا کہہ رہا ہے جو نہیں پڑھے گا اس کی نماز ہی نہیں ہوگی. وہ بندہ کدھر جائے, کہتے ہیں جی ایک اس سمندر سے یہ نہریں نکلی ہیں, یہ چنگیاں نہریں ایک سمندر تو نکلی ہوئی ہیں. اس میں اماموں کو ہم کرٹیسائز نہیں کر رہے, یاد رکھیں اماموں کی بہت خدمات ہے. ہم اگر کرسچینٹی کے اگینسٹ بولتے ہیں تو جیزس کرائسٹ وجیہن فی الدنیا والآخرہ ہے. اگر ہم ان فرقوں کے اوپر بولتے ہیں تو امام ابو حنیفہ, امام شافعی, امام احمد بن حنبل, امام مالک اور جتنے باقی بھی ائمہ ہیں, امام جعفر ہوں, امام بخاری ہوں, امام مسلم ہوں, باقی تمام ائمہ رحمہم اللہ اجمعین رضی اللہ عنہم اجمعین علیہم السلام, ہم تمام کی عزت کرتے ہیں. ان کے ناموں پر جو فرقے بنائے ہوئے ہیں نا, ان کو ہم نہیں مانتے. یہ ذرا ذہن میں رکھیے گا. تو یہ بزرگوں کا سہارا لے لے کر جس طریقے سے یہ پروپیگیٹ کرتے ہیں نا, اور اس طریقے سے یہ معاملات کرتے ہیں, یہ بالکل جعلی کام ہے. اب کوئی عظمت صحابہ کا جو ہے نا وہ شیلٹر لے کر تو وہ بغض علی لوگوں میں پھیلا رہا ہوتا ہے, اور یزید کا دفاع کر رہا ہوتا ہے. نہیں جی نہیں, وہ یزید کا کریں گے تو گل اتنے ٹوٹ جائے گی, ساری نیت یزید نو دفاع کرنا نہیں ہے. یہ آپ دیکھ لیں. اور بعض لوگ وہ اہل بیت کی محبت کا سہارا لیتے ہوئے صحابہ کے اوپر لعنت کر رہے ہوتے ہیں. بیماری کچھ اور ہوتی ہے پیچھے, اور وہ شیلٹرز کچھ اور ڈھونڈے ہوئے ہوتے ہیں. ادھر بھی آپ دیکھ لیں, وہ کہتے ہیں نہیں جی وہ پیچھے اللہ ہی ہوتا ہے, جی اللہ بھی پیچھے ہو گیا جی. اچھا جی پیچھے تو نبی دی سنت ہی ٹوری ہوئی ہے, پیچھے اتو ہی ٹوری ہے کام پائے جی, تو کام ٹورے اتو ہی لو. اللہ تعالیٰ ہمیں حق بات قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو میں نے جتنی بھی آج باتیں کی ان میں سے کوئی غلطی ہو گئی, اگر اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے, حق بات کو ہمارے دلوں میں راسخ فرما کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک, وما علینا الا البلاغ المبین.